السلام علیکم ایوری ون. کبھی کبھی ہمیں رات میں وضو کر کے بس اپنے مصلے پہ بیٹھ جانا چاہیے اور اللہ سے باتیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میں کمزور ہوں، میری مدد کرو، اینڈ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیا کروں. یا صرف کہ اللہ میں اٹھ کے بیٹھی ہوں آج جا نماز پہ صرف اور صرف کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور مجھے بس آپ سے بات کرنی ہے. تو ہم اگر یہ چیز کریں گے، ٹرسٹ می میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں، جب انسان اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کر لے گا نا، تو ایسا ہوگا کہ اللہ ایسے ایسے دروازے کھولیں گے آپ کے لیے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز یا یہ کام میرا ہو سکتا ہے یا اس طریقے کی چیز میرے ساتھ ہو سکتی ہے. تو اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. بس ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم حرام سے بچیں اور جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور صحیح رخ پہ چلے. غلطی ہوتی ہے پھر توبہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر توبہ کرے، توبہ کرتے رہے مرتے دم تک. اور بس صراط مستقیم. کوئی بھی پہلو نہیں ہے ہماری زندگی کا جہاں پہ اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، الحمدللہ. کیونکہ اگر کوئی بھی مذہب ہے، وہ مذہب یعنی سچ کیسے ہو سکتا ہے، صحیح کیسے ہو سکتا ہے جب وہ آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ نہ کرے. تو الحمدللہ ہمارا دین آج ہم کہہ سکتے ہیں اور ہمیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کسی بھی شک و شبے سے نکل کے ہمیں یہ کہنا چاہیے اور دھڑلے سے کہنا چاہیے کہ اسلام از دی اونلی وے آف لائف، دی کمپلیٹ وے آف لائف. اللہ فرما رہے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم مال سے محبت کرنے لگ جاتے ہو اور مال کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہو. تو جب انسان پیسے سے یا مال سے محبت کرے گا تو پھر وہ اس فتنے میں پڑ جائے گا کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول سکتا ہے. وہ اس کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو سکتا ہے. وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. مال کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے نصیب لکھا ہے، اللہ نے مال دینا ہے. مال جو ہے یا آپ کا جو نصیب ہے وہ لکھا گیا ہے. تو اس چیز کو سر پہ حاوی کرو گے تو نقصان ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردہ قید ہے. میرے بھائی پردہ قید نہیں ہے. پردہ اس خوبصورتی کو چھپاتا ہے کہ جو چھپانے کے لائق ہے، تاکہ اس خوبصورتی کو صرف وہی شخص دیکھ سکے جو اسے دیکھنے کے لائق ہے. ایک چیز بتا دیتی ہوں، وظیفہ جو ہمارا سب کا فیوریٹ ہوتا ہے، ہر اذان کے بعد جسے اذان کے بعد کی دعا آتی ہے دعوت تامہ والی، وہ پڑھے. اگر نہیں آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے پہلے، اس کے بعد درود ابراہیم، اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ لبیک پڑھے 3 بار، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ. اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کی حاضری دے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی حاضری دیں گے، اپنے گھر کا دیدار کرائیں گے. یہ ایک چیز ہے جو میں نے 2020 میں میرے شوہر سے سیکھی. اینڈ میں ہر اذان کے بعد یہ شدت سے پڑھتی ہوں، بنا بھولے کچھ بھی ہو جائے. میں حرم میں بھی پڑھتی ہوں تو اور یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو مجھے بار بار اپنے گھر بلا. اور آئی تھنک یہی وہ کہتے ہیں نا، جب انسان کے اندر شدت اور محبت ہوتی ہے تو اللہ بار بار بلاتا ہے. آئی تھنک یہی میرا ریزن ہے جو مجھے اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے بار بار موقع ملتا ہے. تو میں نے سوچا یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. اللہ کا ایک بہت خاص نام ہے السلام، جس کا مطلب ہے سکون اور سلامتی دینے والی بے عیب ذات. اللہ از the source of peace. اللہ نے سکون کو بنایا ہے اور صرف اللہ ہی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو سکون پہنچا سکتا ہے. جب بھی آپ سیڈنس، ڈپریشن اور انزائٹی فیل کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ خاص دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام. اللہ اپنی مخلوق کو سلامت رکھتا ہے. He is the one who provides safety and security. اسلام کا ورڈ بھی سلام سے آیا ہے which means peace. مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. زندگی میں آپ جب بھی پریشان اور بے سکون ہوں تو قرآن کی یہ بات یاد رکھیے کہ بے شک اللہ کی یاد سے دل سکون پاتے ہیں. Scientific facts that were mentioned in the Quran way before they were discovered. The origin of the universe, brain anatomy, the prenatal development, sun revolves in its own orbit, the division of the 2 oceans, the formation of clouds, the shape of the mountains, the internal waves and the depths of the ocean. These facts were mentioned in the Quran 1400 years ago before the science proved them.